ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال خلافت عثمانیہ اور ترکوں سے کیسی محبت، اخوت اور جذبہ ہمدردی رکھتے تھے؟ ترکوں کے متعلق ان کا کیا نقطہ نظر تھا اور ان کی جد و جہد اور اسلام کی خدمات کے متعلق وہ کیا انداز نظر رکھتے تھے؟ آئیے آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر رجب طیب اردوان کی تقاریر میں علامہ اقبال کے اشعار کی تفہیم اور ان سے ان کی وابستگی کا اظہار دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ تو آئیے اقبال نے ترکوں اور خلافت عثمانیہ کے متعلق کیا نقطہ نظر اپنایا، ان کے متعلق اپنے اشعار، اپنی نظموں اور اپنے فکری روابط میں انہوں نے کیا کیا اظہارات کیے، آئیے آج ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے جذبہ ایمانی کو گرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ یورپی اقوام جو صنعتی و سائنسی اعتبار سے نبستاً ترقی یافتہ تھیں، 17ویں صدی کے آغاز میں اپنے ممالک سے نکل کر ان ممالک پر جو کم ترقی یافتہ اور پسماندگی اور افلاس کا شکار تھے، غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے کوشاں ہو گئیں۔ چنانچہ مغربی استعماری قوتیں جلد ہی پسماندہ مشرقی ممالک کو اپنا محکوم بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ خاص طور پر وہ خطے جہاں پر مسلمان آباد تھے، وہاں مغربی استعمار نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ 18ویں صدی کے آخر تک صورتحال کچھ یوں ہو چکی تھی کہ برصغیر پاک و ہند پر تو برطانوی حکومت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، اور سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، وہ بھی یورپی اقوام کی ہوس ملک گیری کا شکار ہو رہی تھی۔ چنانچہ 19ویں صدی تک ترکی اور ایران جیسے ممالک بظاہر تو آزاد تھے، لیکن مغربی قوتوں کی سازشوں کے تحت آزادانہ قوت عمل کھو چکے تھے۔ ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک تو 19ویں صدی تک اپنی آزادی سے ہی محروم ہو چکے تھے۔ ایسے میں ان عظیم مسلم ممالک کا یوں سازشوں کا شکار ہو جانا تمام سوچنے سمجھنے والے ذہنوں کو شدت سے متاثر کر رہا تھا، چونکہ مشرق کے مختلف ممالک سیاسی و تہذیبی حوالوں سے ایک طرح کی صورتحال سے دوچار تھے اور مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ اس لیے وہاں کے عوام، خصوصاً اہل فہم و دانش کے افکار و نظریات میں مماثلت اور اشتراک ملتا ہے۔ چنانچہ اہل ترکی کے احساسات بھی وہی تھے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے تھے کہ اہل فرنگ کی رہ زنی نے تمام مشرق کو جکڑ رکھا تھا۔ اہل ترکی اور ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان تہذیبی اور فکری روابط کا سلسلہ ہمیشہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں شیخ احمد سرہندی کے نظریات اور طریقہ نقش بندیہ مجددیہ سے ترک مسلمانوں نے بہت اثرات قبول کیے، وہاں ہندوستان کے مسلمان بھی مولانا جلال الدین رومی کے افکار و نظریات سے متاثر ہوئے، اور علامہ محمد اقبال اس سلسلے میں ایک اہم نام ہے۔ علامہ محمد اقبال روحانی طور پر رومی کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہونے کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ اقبال جو کسی نہ کسی طور تہذیب مغرب کے فکری سیلاب کا مقابلہ کرتے رہے، اس دور کی خامیوں کو نشاندہی اور ان خامیوں کو ختم کر کے خوبیوں میں تبدیل کرنے کے خواہاں تھے، اپنی نظم پیر و مرشد میں بھی مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے مکالمے کے انداز میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس عہد کی خامیوں کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح مسلمان اپنے اسلاف اعلیٰ مرتبت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، اقبال ان میں گہری دلچسپی رکھتے تھے، اور انہوں نے جو پیغام عالم اسلام کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ بحیثیت مسلم قوم کے تمام مسلمانوں کو آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ پورے عالم اسلام نے اقبال کے پیام اور افکار سے گہرے اثرات قبول کیے، اور اس کے نتیجے میں اسلامی خطوں میں زندگی اور تحریک کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ اقبال کے کلام میں مسلمانوں کو بحیثیت امت مخاطب کیا گیا ہے۔ مسلم ممالک میں سے ترکی کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ خلافت عثمانیہ تمام مسلمانوں کی نظر میں عالم اسلام کی دینی روایت کا مرکز اور مسلم اتحاد و افتخار کی علامت تھی۔ ترکوں کی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی، اور اس کا بانی عثمان اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ مختلف یورپی اقوام کی تسخیر کے بعد سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا، اور اس تاریخی شہر کی فتح سلطنت عثمانیہ
اور تمام اسلامی تاریخ میں ایک غیر معمولی یادگار واقعہ ہے۔ اس فتح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ خدا نے مجھے کیسر و کسریٰ کی حکومت کی کنجیاں دے دی ہیں۔ سلطان سلیم اول کے 8 سالہ مختصر دور حکومت میں عثمانی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا اور مصر، شام اور حجاز بھی ترکوں کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ اس کے بیٹے سلیمان اعظم نے بھی ترکوں کی سلطنت کو عروج بخشا۔ اس کی وفات پر سلطنت عثمانیہ کی حدیں ایک طرف دریائے ڈینوب سے خلیج فارس تک اور دوسری طرف وسط ایشیا کے یوکرینی علاقے سے طرابلس اور الجزائر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1653 عیسوی میں دیانہ کی تسخیر میں ناکامی عثمانی زوال کا نقطۂ آغاز تھا اور 1699 میں معاہدہ کارلویز کی روح سے ہنگری ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس کے بعد ان کی حکومت بتدریج کمزور ہوتی چلی گئی۔ اقبال کے دور میں یہ مسلم سلطنت نہایت مشکل دور سے گزر رہی تھی، چنانچہ اقبال جو عالمی سیاست پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، ترکی جیسی عظیم مسلم سلطنت کا دور انحطاط بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں ترکی اقبال کی توجہ کا مرکز اور ان کے افکار کا محور بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ جس طرح اقوام مغرب کی سازشوں کا شکار ہو رہی تھی، اقبال نے ان تمام مراحل اور مسائل پر گہری اور عالمانہ نظر رکھی اور اس مشکل مرحلے پر بہت سی نظمیں لکھ کر اہل ترکی کی جرأت و شجاعت کو داد تحسین دی۔ اٹلی نے دوسری یورپی طاقتوں سے عدم مداخلت اور غیر جانبداری کی یقین دہانی حاصل کرنے کے بعد 28 ستمبر 1911 عیسوی کو ترکیہ کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے کر طرابلس اور سرینائکا پر قبضہ کر لیا۔ ترکی کے پاس ایک مضبوط جنگی بیڑا نہیں تھا، اس لیے وہ طرابلس کا دفاع نہ کر سکا، لیکن اس نے مقامی آبادی کو منظم کر کے اطالوی فوج کے خلاف برسر پیکار کر دیا اور کچھ علاقے بھی واپس بھی لے لیے۔ سلطنت عثمانیہ کے یورپی اور افریقی حصوں پر ان یکبارگی یلغاروں نے استعمار میں جکڑی اسلامی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 9 نومبر 1911 کو اکبر الہ آبادی کے نام ختم اقبال لکھتے ہیں، ترکوں کی فتح کا معدہ جہاں فضا پہنچا، مسرت ہوئی، مگر اس کا کیا علاج کہ دل کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، معلوم نہیں روح کیا چاہتی ہے اور آنکھوں کو کس نظارے کی ہوس ہے۔ میں ایک زبردست تمنا کا احساس اپنے دل میں کرتا، گو اس تمنا کا موضوع مجھے اچھی طرح سے معلوم نہیں، ایسی حالت میں مجھے مسرت بھی ہو تو اس میں اضطراب کا عنصر غالب رہتا ہے۔ جنگ طرابلس کے دنوں میں ہندوستانی مسلمانوں میں ترکی کے حق میں عظیم جوش و خروش موجود تھا۔ مولانا ظفر علی خان کا ذمہ دار، مولانا ابوالکلام آزاد کا ہفت روزہ الہلال، محمد علی کا انگریزی ہفت روزہ کامریڈ اور روزنامہ ہمدرد اور بہت سے دوسرے مسلم اخبارات اس بے چینی کے عکاس تھے۔ انگریزوں نے غلام ہندوستان کے مسلمانوں کے ان جذبات کو پسند نہ کیا، چنانچہ ترکوں سے ہمدردی رکھنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمان پھر بھی اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ ہمدردی و یگانگت کے جذبات سے دستبردار نہ ہوئے۔ اقبال نے بھی عوام کے جذبات کو محسوس کیا اور اپنے اشعار میں ان جذبات کی ترجمانی کی۔ بلکانی جہریت کے حوالے سے جواب شکوہ میں کہتے ہیں، ہے جو ہنگامہ بپا شورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا، کیوں ہراساں ہے سہیل پھر سے عادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے۔ غم و علم کی اس فضا میں اقبال نے کئی یادگار نظمیں لکھیں اور طرابلس اور بلکان کے حادثات کے حوالے سے بھی اظہار تشویش کیا۔ شکوہ، جواب شکوہ اور شمع و شاعر اسی پس منظر میں لکھی گئی طویل نظمیں ہیں۔ ان کے ہاں طرابلس کی جنگ کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور فاطمہ بنت عبداللہ جیسی بہادر مجاہدہ کو خراج تحسین بھی۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہاں امت مرحوم کہہ کر اقبال نے نہایت اختصار کے ساتھ لیکن بہت پر اثر انداز میں امت مسلمہ کی زوال پذیری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح جب 1912 میں طرابلس کے عوام نے آگ اور خون کا دریا پار کر کے اطالوی فوجوں کو صرف ساحلی مقامات تک محدود کر دیا تو اقبال نے اپنی نظم حضور رسالت مآب میں لکھا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بھو
وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اسی زمانے میں اکتوبر 1912 کو 4 بلکانی ریاستوں یونان، سربیا، مانٹینیگرو اور بلغاریہ نے ترکی کو اصلاحات نافذ کرنے اور بلکانی ریاستوں میں ترکی کی فوجی لام بندی واپس لینے کا الٹیمیٹم دیا، اور جب ترکی نے ایسا نہ کیا تو جنگ شروع ہو گئی، اور یہ جنگ ترکوں کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ترک فوج سیاسی اختلافات کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی۔ جب ترک فوج ادرنا میں محصور ہو گئی تو محاصرے کے دوران جنگ کے اخلاقی پہلو سے تعلق رکھنے والے ایک واقعہ کو اقبال نے اس طرح اشعار میں بیان کیا، اور محاصرہ ادرنا میں کہتے ہیں: یورپ میں جس گھڑی حق و باطل کی چھڑ گئی، حق خنجر آزمائی پہ مجبور ہو گیا، گرد سلیب گرد کمر حلقہ زن ہوئی، شکری حصار درنا میں محصور ہو گیا، مسلم سپاہیوں کے ذخیرے ہوئے تمام، روئے امید آنکھ سے مستور ہو گیا، آخر امیر عسکر ترکی کے حکم سے، آئین جنگ شہر کا دستور ہو گیا، ہر شے ہوئی ذخیرہ لشکر میں منتقل، شاہی گدائے دانہ عصفور ہو گیا۔ لیکن فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، گرما کے مثل سائے کا طور ہو گیا، ذمی کا مال لشکر مسلم پہ ہے حرام، فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا، چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج، مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا۔ گویا اقبال کا دل اپنے مظلوم و مجبور ترک بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ ہر قدم پر ان کے لیے عقیدت و تحسین کے جذبات رکھتے ہیں۔ اقبال نے قسطنطنیہ سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی کا بلاد اسلامیہ میں یوں اظہار کیا ہے: خطہ قسطنطنیہ یعنی کیسر کا دیار، مہدی امت کی سطوت کا نشان پائیدار، اے مسلمان ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خون کا حاصل ہے یہ شہر۔ ادرنا کے علاوہ اور بہت سے یورپی علاقوں سے ترکی کو محروم ہونا پڑا، البتہ قسطنطنیہ بچ گیا۔ ابھی ترکی حالات کی ان کروٹوں کا سامنا کر ہی رہا تھا کہ اسے جنگ عظیم اول میں کودنا پڑا۔ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے سیاسی چال بازی کے ذریعے عربوں کو آزادی کا جھانسا دے کر ترکوں کے خلاف ابھارا۔ گورنر حجاز شریف حسین انگریزوں کی سازشوں کا شکار ہو گیا اور عثمانیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی۔ علامہ اقبال نے شریف مکہ کے اس عمل کو پسند نہ کیا اور خفگی کا اظہار یوں کیا۔ خضر راہ میں کہتے ہیں: بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ برصغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کر دی اور ادارہ خلافت کی بحالی اور ترکوں کی آزادی کے حق میں بھرپور طریقے سے مہم چلائی۔ اقبال بعض وجوہ کی بنا پر اس تحریک کے حق میں نہ تھے۔ ان کی نزدیک تحریک نے حصول مقصد کے لیے مناسب راہ اختیار نہیں کی تھی، نیز تحریک کے انداز فکر و عمل سے غلامانہ تصور اخلاق اور درویزہ گری کا انداز مترشح ہوتا تھا۔ چنانچہ اقبال نے اسے پسند نہ کیا اور اس حوالے سے کہا: اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگاہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہتے ہیں کہ اقبال کے لفظوں میں تحریک خلافت کیا تھی؟ اہل مغرب سے خلافت کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ ان کے نزدیک ایسی خلافت جو مسلمانوں کے زور بازو کا نتیجہ نہ ہو، بے معنی و محمل تھی۔ اقبال ترکی میں ہونے والی تبدیلیوں کا بغور مشاہدہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب مصطفیٰ کمال نے خلافت کو ختم کر کے جمہوریت کا اعلان کیا تو اقبال نے اس عمل کو خلافت کے سلسلے میں ایک اجتہادی عمل قرار دیا اور کہا کہ مصطفیٰ کمال نے حق خلافت امت مسلموں کو واپس دلوا دیا، گویا خلافت جو شورا کا حق ہے اس کو لوٹا دیا۔ نہ صرف اقبال کی شاعری میں بلکہ اگر اقبال کے انگریزی نثری مقالات بھی پیش نظر رکھے جائیں تو خلافت کا مسئلہ ایک اہم موضوع کی حیثیت سے ابھرتا محسوس ہوتا ہے۔
طلوع اسلام میں بھی انگریزوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی فتح و کامرانی کا جشن منظوم ہے۔ اس دور میں اقبال نے بہت سی ایسی نظمیں لکھیں جن کا موضوع یہی ہے۔ 1922 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو انگریزوں کے غاصبانہ تسلط سے آزاد کرا لیا۔ طلوع اسلام کا چھٹا بند اس دور کے واقعاتی حوالوں سے لبریز ہے۔ اقبال ترکمان عثمانی کو اپنا قافلہ قرار دیتے ہیں۔ اقبال جہاں اہل ترکی کی آزادی کی جدوجہد کو سراہتے ہیں، وہیں بعض نظموں میں انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی تجدد پسندی اور اصطلاحات جدیدہ کے روپ میں تقلید فرنگ پر تنقید بھی کی ہے، اور جاوید نامہ میں فلک عطارد پر سعید سلیم پاشا کی زبان سے اقبال نے اپنے ان افکار کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے اقبال کی خلافت عثمانیہ اور ترکوں سے محبت، اخوت اور جذبہ ہمدردی کے متعلق سمجھنے کی کوشش کی کہ اقبال ترکوں سے کیسی محبت رکھتے تھے اور امت مسلمہ میں ترکوں کے کردار کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے۔ ابھی اقبال کے اس انداز نظر اور اس انداز محبت کے کچھ پہلو اور بھی ہیں جو ترکوں سے وابستہ ہیں۔ ابھی اس سیریز کا یہ پہلا حصہ ہے، دوسرے حصوں میں اس کا تفصیلی انداز سے مزید جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ اقبال کی محبت اور اخوت کو ترکوں کے حوالے سے کس انداز سے دیکھتے ہیں، اس کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ نگہبان۔